مہر کیش میں بھی دیا جا سکتا ہے اور تعلیم کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے قنطار کا ذکر کیا، اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم مقرر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس نے ادا کیا؟ نجاشی نے دی۔ نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا، حبش کا بادشاہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر دیا۔ اور حضرت فاطمہ کا مہر کتنا تھا؟ 500 درہم۔ تو یہ جو لوگ پٹی پڑھاتے ہیں آپ کو شرعی مہر لکھیں جی، شرعی مہر لکھیں، یہ سب جہالت، نادانی اور اگنورنس کی بات ہے۔ غریب آدمی ہے، چپراسی ہے، نائب قاصد ہے، 5000 روپے تنخواہ ہے، ٹھیک ہے 2 مہینے کی تنخواہ دے دے، 10,000 روپے مہر رکھے۔ اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، گریڈ 17 کے افسر ہیں آپ، ایک جج ہیں مثال کے طور پر، 1 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں آپ، تو 2-3 مہینے کی تنخواہ دے دیجیے نا، 2 لاکھ 3 لاکھ دے دیجیے۔ آپ مربوں کے مالک ہیں تو کچھ زمین دے دیجیے۔ آپ کے پاس اگر 500 بکریاں ہیں تو 50 بکریاں مہر لکھوا دیجیے۔ آپ کے پاس 2 مکان ہیں تو آدھا مکان 2 مرلے زمین لکھوا دیجیے آپ۔ تو مہر کا پیسے میں ہونا ضروری نہیں ہے، سونے میں بھی رکھ سکتے ہیں، چاندی میں بھی رکھ سکتے ہیں، جانور دے سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں، مکان دے سکتے ہیں، شیئر دے سکتے ہیں، ڈالر ہے ڈالر دے دو، روپیہ ہے روپیہ دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ خدا کے بندو، مہر بیوی کا مت کھاؤ،